أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے سبق میں آپ کے سامنے برادران یوسف کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ وہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال کر آ گئے اور وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ اپنے والد محترم کے پاس رات کے ٹائم میں روتے ہوئے آئے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے پیارے والد، انا ذهبنا نستبق، ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا اور ہم دوڑنے کے مقابلے میں لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، جوتے یا کوئی بھی سامان جو زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہمارے اوپر یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں لیکن پھر بھی آپ یقین نہیں کریں گے، آپ ہمیں اس سلسلے میں گویا کہ جھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی کہ برادران یوسف نے جھوٹ موٹ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اس کی قمیص پر کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اور جب خون پر قمیص پر خون لگایا تو ظاہر بات ہے کہ مجرم سے کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے. جرم کرتے ہوئے اپنا جرم چھپانے کے لیے وہ کوئی بہت ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لیکن آخرکار کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو اس کے پیچھے نشانات بتا رہی ہو اس کو چھوڑ دیتی ہے. لہٰذا انہوں نے قمیص کو تو لیا ہے لیکن قمیص پھٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا، اور قمیص پر خون لگا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عجیب بھیڑیا تھا کہ جس نے قمیص کو تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا، کوئی پنجہ اس کا کسی قمیص پہ نہیں آیا، اور صحیح سالم جو ہے گویا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کھا تو گیا لیکن اس کی قمیص میں کہیں جو ہے چیر پھاڑ کا کوئی نشان نہیں ہے. لہٰذا یہ مجھے سراسر دھوکہ ہی لگتا ہے. تو اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے.
وجاءوا على قمیصه بدم کذب، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی قمیص ہی، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر، بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون مل کر اس پر. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ تو تم نے ایک بہانہ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے تم نے کوئی ہیلا اور کوئی تدبیر کی ہے، لہٰذا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. فصبر جمیل، بس میرے لیے جو ہے صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، اور قافلے والے آ گئے. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، تو ان قافلے کے لوگوں میں سے ایک آدمی پانی لینے کے لیے قافلے والوں نے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈال دیا. قال یا بشرا هذا غلام، اب ڈول کے اندر جب نیچے سے ایک بچہ دیکھا وہ آیا تو کہا واہ کیا عجیب، ایک خوشخبری، کیا ہی خوبصورت بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، تو قافلے والوں نے انہیں تجارت کا مال سمجھ کر، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا. کہتے کہ یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ کنویں کے پاس 3 دن تک آتا رہا اور کھانا پہنچاتا رہا، اور آخر کار جب قافلے والوں نے اس کو نکال لیا تو پھر سارے بھائی پہنچ گئے اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا، تم اس کو چوری کر کے لے کر جا رہے ہو، لہٰذا تھوڑی سی قیمت میں اپنے بھائی کو انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قافلے والوں نے آپس میں بیچ ڈالا. بہرحال جو بھی ہوا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر یوسف علیہ السلام کو انتہائی کم اور گنے چنے دراہم پر بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور خریدنے والے اس میں گویا کہ بچاؤ کر رہے تھے، گویا کہ خریدتے ہوئے اس بات کا لحاظ کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو خریدتے ہوئے ہم نقصان اٹھا لیں، بچہ جو ہے اس کو اتنا قیمتی نہیں ہے اور ہم نے قیمت زیادہ دے دی، لہٰذا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. جس طرح مارکیٹ میں ایک آدمی جاتا ہے کسی چیز کو خریدتے ہوئے احتیاط کا پہلو اپناتا ہے، تو اسی طرح وہ قافلے والوں نے خریدتے وقت یوسف کے بھائیوں سے یوسف کو گویا کہ وہ بہت کم ریٹ پر خریدا اور کم سے کم قیمت لگائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام از ابن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی.